اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے وابستہ اس دوسری ویڈیو میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے جو زیارت مجھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہوئی، مالکوں کے کرم سے ہوئی، اس کے حال بتاؤں گی، کیونکہ اس سے پہلے ویڈیو میں نے بتا دیا کہ دیدار کے طلبگار تو پوری امت ہے، سب کی دلی خواہش ہے، یا اگر میں کہوں کہ زندگی کے بلین خواہش ہے، اور سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیا اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، کون سی عادات کو چھوڑنا ہے، کیونکہ جب ہم دنیاوی کسی عہدے والے بندے کے لیے اپنی عادات تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی خرافات، اپنی گندگیاں صاف کر لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے اللہ کے بعد۔ ان کے لیے آپ کو تمام طرح اپنی اندر کی سب کو پتہ ہے کہ اندر کون سی برائیاں ہیں، ظاہر میں کون سی ہیں، باطن میں کون سی ہیں، ان کو ہٹا کر پھر کثرت درود، محبت سے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا، پھر مالکوں کی مرضی کہ جتنا جس کو عطا کر دے تو کر دے، جس کو نہ کرے تو وہ بہترین جانتے ہیں کس کے لیے کس وقت دیدار ضروری ہے اور کس وقت کروانا ہے اور کس وقت نہیں کروانا۔ تو بس دعا کیا کریں کہ ٹھنڈی اور میٹھی زیارتیں آپ کو نصیب ہوں، بار بار نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ باقی تو زیارتیں مجھے جو ہوتی رہی وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام مبارک آتے رہے، اللہ یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رکھے کہ یہ ان کے ہی کرم سے ہے۔ تو وہ مجھے تب بھی جب بھی کسی چیز کی پریشانی ہوتی، خاص کر امت کے لیے یا اپنے وطن کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے اقارب کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے رابطے والوں کے لیے کسی چیز کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار میں خود ہی زیارت میں اس کے مطلب حل مرحمت فرما دیتے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی اور کے پیغام کے ذریعے میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں یہ بات کبھی کسی کو نہ بتاتی ہوں کہ مجھے کیا مسئلہ ہے اور میں کیا سوچتی ہوں اور میں کیا دعا مانگ رہی ہوں اور میں کس رابطے میں کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتی ہوں تو دل میں میری کیا باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ محبت کی باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کو نہیں بتائی جاتی، لیکن جب پیغام آتا ہے تو ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہاں ایسا ہی میں اس سوال کے جواب کی منتظر تھی، جو مرحمت فرمائے گا میری نصیب، میری اوقات نہیں، کیونکہ نبی کے دیدار کے جو طالب ہوتے ہیں ان کو بہت کچھ اپنے آپ میں سے نکالنا پڑتا ہے، اور میں تو دن رات گناہوں میں پڑی ہوئی ہوں، تو میں کوشش کر کے بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا سکتی اور نہ بنا سکوں گی۔ یہ کرم ہوتا ہے، جس پہ کرم ہوتا ہے نہ اس کے بارے میں نہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ کرم ہوا تو مجھ پہ کیوں نہیں ہوا، یہ مالکوں کی مرضی اور ان کی رضا میں راضی ہے۔ بہرحال دیدار کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو فارمولہ میں نے بتایا، آپ اس کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی مبارک پڑھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں جب تشریف فرما ہوتے تو سب سر جھکا کے بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام، جو فرامین ہوتے تھے، وہ آپ کے کلام کو سنتے تھے، لیکن سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بار بار دیکھنے کی صرف 2 صحابہ کرام کو ہی اس محفل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کر رکھی تھی، یہ شرف عطا کرا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی تمام صحابہ سر جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو سنتے تھے اور اس پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے ان کے حالات آپ پڑھیں تو انسان کا ایسے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کیا عاشقین کا
खूबसूरत चमकता रहता था। हम उनके शुक्रगुजार हैं उन सहाबा कराम के जिन्होंने अपनी जाने माल इज़्ज़त सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर और उनके फरामीन के अक़वाल पर सुन्नतों पर कुर्बान कर दिया। हम उनके एहसानमंद हैं कि अल्लाह के एहसानमंद है कि उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिर्द कितने खूबसूरत सितारों का झुरमट रखा हुआ था। बहरहाल अभी अभी रिसेंटली जो मुझे हुआ दीदार जो मैं वो ऐसे ही था कि मैं अपने मुल्क के हालात के मुतल्लिक बहुत परेशान रहती हूँ, अभी भी हूँ, अभी इसके बावजूद मैं रहती हूँ। और क्योंकि मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत है अपने वतन से कि क्योंकि यहाँ एक इस्लामी मुल्क है। ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत क्या कहते हैं कुर्बानी के बाद नवाजा है। हमने कुफर और शिर्क को छोड़कर एक धरती का इंतखाब किया है जिसको पाक धरती है। और तो ये अलग बात है कि हम नाशुक्रों में से हैं, बेकदरों में से हैं। हमें मुफ्त में मिली है ये नेमत, तो हम उसकी तरह कदर नहीं कर पाते। आप किसी जाके उन लोगों से पूछें जो काफिरों और जालिमों के अंडर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जहाँ पे अजान की आवाज़ें गूंजती हैं तो रूह तक सरशार हो जाती, कोई रोकने वाला नहीं कि मस्जिद क्यों जा रहे हो, नहीं जाना, कोई आपको गोली के निशाने पे नहीं रखता अपने ही उसमें। तो शुक्र का मकाम है। बहरहाल मैं बहुत परेशान हूँ थी और इसके बाद तसल्ली है, लेकिन परेशानी तो रहती, लेकिन जब ये दीदार का ये मंजर सामने आता है तो फिर तसल्ली हो जाती है। बहुत परेशानी के हाल में मैं दरूद शरीफ पढ़ती, आंखें बंद थी, मेरे में सोई नहीं हुई थी, आंखें बंद थी, मैं बैठी हुई थी, दोपहर का वक्त था, तो सब सो जाते हैं, कलूला लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत पूरी करते। तो मैंने बैठी मैंने अभी मेरे आराम करने में टाइम था, मैं अपना दरूद का विर्द कर रही थी, काफ़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी। तो ऐसे ही मेरा सर भारी हुआ, मैं सोई नहीं हुई थी, मैंने सामने देखा कि बहुत बड़ा गेट है, जैसे लकड़ी के गेट होते हैं ना पुराने, बहुत बड़ा और उसके ऐसे जैसे वो नहीं होती, इसको कुंडी कहते हैं, अब मुझे नहीं पता वो जो लगी होती है ना उसके लिए हिफाजती। तो लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये गेट के मैं इस तरफ हूँ, खड़ी हूँ और उस तरफ भी इंतहा नेमतें हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा रोशनी भी उस थोड़ा सा वो गेट उन नेमतों के बोझ से वो जैसे वो फूल नहीं जाता, जैसे खुल जाएगा अभी, इतने ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है उन चीज़ों का। उनमें लातादाद नेमतें हैं, उसमें नूर भी है, हिदायत भी है और ईमान भी है और ये नेमतें भी हैं, दुनियावी ये नेमतें भी हैं जिसको आप कह लें जो इंसान के लिए ज़रूरी है हालात के अच्छा गुजारने के लिए। और वो ऐसा है कि गेट के इतने ज़्यादा मेरी तरफ मुझे नज़र आ रहा है, वो नूर भी आ रहा है और वो सारी चीज़ें कि अभी ये कुंडी खुली नहीं कि और ये सारा कुछ यहाँ आ जाएगा। अच्छा, उसी गेट के एक तरफ मैं देखती हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और आपके पुष्प मुबारक उस गेट की तरफ है, जैसे और आपके जैसे ये अमामा मुबारक का जो एक वो नहीं होते जो आप देखें सफ़ेद इन्होंने ये बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम ने पहने होते हैं अमामा, तो उनकी वजह एक पट्टी पीछे की तरफ होती है, वो मुझे नज़र आ रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्के से ऐसे चेहरा मुबारक मोड़ा और मेरी तरफ मतलब देखा और मुस्कुरा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे बताया गया कि ये गेट पाकिस्तान का गेट है, ये बड़ा गेट लकड़ी का, ये पाकिस्तान का गेट है। इसके उस तरफ तमाम तर नेमतें हैं जो बहुत जल्द इस मुल्क में आएंगी, बहुत जल्द खुशहाली आएगी, ईमान के साथ आएगी। और इसकी ये कुंडी लगी हुई, आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास खड़े हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अल्लाह का हुक्म हो मैं खोलूं और इस मुल्क पर खैर की बारिशें शुरू हो जाए, नेमतें शुरू हो जाए। तो मेरी एकदम से आँख खोल गई, तो मुझे एक आवाज़ आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं इस मुल्क के साथ हैं, इन लोगों के साथ हैं
لیکن ایمان پہ مضبوطی سے جمے رہو تو انشاءاللہ بہت جلد اس پہ اچھا وقت آنے والا ہے. اور اللہ جب تک حکم نہیں کرے گا تب تک اس ملک کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے، اور اس ملک کے حالات تب تبدیل ہوں گے جب اس ملک کے لوگوں کو اس بات کا شعور آئے گا کہ دین میں ہی فلاح اور نجات ہے. اچھا یہ سب ہو گیا تو مجھے میں اب آپ کو پتہ ہے ریکال کرنے پہ ٹائم لگتا ہے. میں تھوڑی دیر تو میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو میرے کانوں سے اور دماغ سے ایک شائن کی آواز آتی ہے، خوشبو ہوتی ہے آس پاس الحمدللہ، لیکن وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو پھر مجھے میں سمجھی اور وہ ہوا تو پھر میرے دل کو تسلی دی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہلکا سا چہرہ مبارک کو میری طرف موڑ کے مسکرانا تھا، وہ سفید خوبصورت لباس پہنے ہوئے، بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے، وہ جس کرتا مبارک ہوتا ہے نا اس طرح، اور آپ کے چہرہ مبارک ہلکا سا ایسے، مطلب آپ پوری طرح چہرہ مبارک آپ نے پھیرا نہیں، لیکن مجھے تسلی دینے کے لیے، مسکراہٹ کے لیے آپ نے چہرہ مبارک پھیرا میری طرف. پھر دوبارہ اس گیٹ کے طرف کھڑے ہو کر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیے کہ جب اللہ کا حکم ہو تو میں اس کو کھولوں، اور تاکہ میرے ان امتیوں گناہ گاروں پر نعمتوں کی اور رحمتوں کی بارش ہو. تو تسلی تو بہت تھی، گائیڈ لائن بھی ملی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب مجھ جیسے گناہ گار یہ میسج شاید آج پہنچانے کا شرف مجھے ملا ہے. تو اس ملک کے حالات کی تبدیلی صرف دین میں ہے. ہمیں دین کی طرف لوٹنا ہے، تب بھی ہم اچھے حالات میں آئیں گے. ہمارا دین ہی ہماری نجات ہے، ہماری فلاح ہے، اور یہی پیغام تھا اس میں، اسی دیدار میں. تو پریشان تو میں جب بھی ہوتی ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے دیتے، اللہ تسلی دے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لیکن یہ پیغام آگے پہنچانا بھی پھر میرا فرض بنتا ہے، تو آپ تک پہنچا رہی ہوں. اپنی نسلوں میں اس کو ٹرانسفر کریں، اپنے دین کو مضبوط کریں. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور آخری نجات ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوبصورت دین کی مٹھاس نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نجات ہے، دین کے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار میٹھا دیدار نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سمیٹنے کی توفیق اور اس کی قدردانی کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.